بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ ان پر عمل کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کرائیں۔ نمبر 1، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ اور سب سے زیادہ غنا حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیاز کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 5، زیادہ فضول باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے سے بچو گے، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف 2305۔ ممانعت سے بچنا۔ شریعت اسلامیہ میں جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں ممانعت اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں مامورات کہا جاتا ہے۔ ممانعت کو کرنا اور مامورات کو چھوڑنا حرام ہے۔ حدیث مبارک میں اسی حرام سے بچنے والوں کو سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے عقائد اسلامیہ کو اپنانے کے بعد فرائض و واجبات کو ادا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ اس وقت تک کامل عبادت نہیں بن سکتی جب تک گناہ کو چھوڑ نہ دیا جائے اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔ گناہوں سے بچنے والوں کو سب سے بڑا عبادت گزار اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ بعض گناہوں کا ارتکاب نیکیوں کے عرض و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑا عبادت گزار وہی ہوگا جس کی عبادت محفوظ رہے، اور عبادت اسی کی محفوظ رہے گی جو گناہوں سے خود کو بچائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرتے اور نفلی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو شخص فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے، زکوٰۃ، صدقہ فطرہ اور قربانی کو چھوڑ کر رفاہی کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرے، فرض روزوں کو چھوڑ کر نفلی روزوں کا اہتمام کرے، فرض حج کو چھوڑ کر نفلی عمرے ادا کرتا رہے۔ نفلی عبادات کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن فرائض و واجبات کو چھوڑتے کا گناہ اپنی جگہ۔ چند حرام کام، کفر، شرک، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یعنی مرتد، لین دین میں کمی یا ویشی کرنا، قرآن و حدیث کی غلط اور منمانی تشریح کرنا، جھوٹ، ناحق تہمت، سود، رشوت، حسد، غیبت، چغلخوری، کسی کا ناحق مال کھانا، فحت و ثانی کو عام کرنا، تکبر، غرور، ریاکاری، فقر و معاور، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہ، زنا، بد نظری، ظلم، گالیاں دینا، کسی پر تحسد کرنا، مردوں کو گالی دینا، احسان جتلانا، بدگمانی، بد زبانی، بالخصوص اسلام کی معروف شخصیت کو برا بھلا کہنا، قطع رحمی کرنا، بول چال چھوڑنا، بلا وجہ جاسوسی کرنا، دھوکہ بازی، خیانت، چوری، ڈکیتی، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، مرد و خواتین کا ایک دوسرے کی مشغولیت اختیار کرنا، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری ہونا، مرد کا اپنی بیوی کے مالی، جسمانی، معاشی اور مشترک حقوق ادا نہ کرنا، اسراف یعنی فضول خرچی، شادی بیاہ اور طرز معاشرت میں غیر اسلامی روایات اپنانا، فرائض و واجبات کو چھوڑنا، بالخصوص نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کاہن جسے آج کی زبان میں نجومی کہا جاتا ہے کے پاس اپنی قسمت جاننے یا سنوارنے کے لیے جانا، جادو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا،
بدعدی کرنا، مृतक پر نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، قبروں کی پامالی کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، مسلمان پر اسلحہ اٹھانا، غیر مسلموں کا بلا وجہ قتل کرنا، شراب پینا، چرس پینا، افیم پینا، بھانگ پینا، کسی کو نشہ پلانا، گانا، اشیا، غزلیں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور سننا، مرد کا سونا استعمال کرنا، خواتین کا بے پردہ ہو کر وغیرہ۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ اللہ رب العزت العالمین نے جتنا رزق مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، اس لیے جائز اسباب کو اختیار کرنے کا حکم شریعت خود دیتی ہے۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کیا جائے، کیونکہ جو چیز ملی ہے وہ محض اللہ کے فضل سے ملی ہے اور اسباب کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ کا فضل ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے اور تکالیف و آزمائشوں پر صبر کا کام لیتا ہے۔ وہ کسی دوسرے سے حسد نہیں رکھتا، لالچ، حرص و حسد سے خود کو بچاتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ کوئی نعمت مل جائے تو شکر اور کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ بندہ شاکر و صابر کب بنتا ہے؟ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، پہلی خوبی جس میں وہ پیدا ہو جائے اللہ قریب اس کو صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ پہلی خوبی دینداری کے معاملے میں اپنے سے زیادہ دیندار انسان کی طرف دیکھیں اور پھر اس کی اقتداء میں لگ جائیں، خود بھی نیکی اختیار کریں اور اس جیسی نیکی کو انجام دینے کا بھرپور کوشش کریں۔ دوسری خوبی اس میں سے وہ کہ دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر انسان کو دیکھیں کہ پھر اللہ کی طرف سے ملنے والی زیادہ نعمتوں کو دیکھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ایسے شخص کو اللہ پاک صابر و شاکر لکھ دے گا۔ ہم سائیوں کے حقوق کی پاسداری۔ ادیان عالم میں اسلام وہ واحد دین ہے جس میں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی سب سے زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور اسے کامل ایمان والے مومن کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ امام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں میرے پاس جبرائیل امین اتنی بار تشریف لائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی میراث میں وارث حقدار قرار دیا جائے گا۔ صحیح البخاری الحدیث 6014۔ پڑوسیوں کے بنیادی حقوق۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پڑوسیوں کے حقوق پتہ ہیں؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، جب وہ آپ سے جانی یا مالی مدد مانگے تو اپنے استطاعت اور اس کی ضرورت دونوں کے ملحوظ رکھ کر ان کی مدد کریں۔ اگر ضرورت کے پیش نظر وہ قرض مانگے تو انہیں قرض دیا جائے۔ جب فقر اور محتاجی کی حالت میں کو پہنچ جائے پھر وہ مدد نہ بھی مانگے اور قرض نہ بھی مانگے، تب بھی اپنی حیثیت کے پیش نظر اس کے فقر و تنگدستی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کی جائے۔ جب اس کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس کے مبارکباد دینا۔ اب اس کے ہاں کوئی غمی کا موقع آئے تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا۔ جب اس کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اتنی اونچی نہ کی جائے کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ گھر میں کھانا تیار کرتے وقت پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اپنے لیے پھل وغیرہ خریدیں تو اس کے لیے کچھ پڑوسیوں کو بھی تحفے کے طور پر بھیج دیں۔ مسلمان بھائیوں کا خیال، حدیث مبارک میں صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے اس چیز کو ضرور قرار دیا جا رہا ہے کہ بندہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ چنانچہ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اسلام کی تعلیمات کا
مقابلہ دنیا کا کوئی دین نہیں کر سکتا۔ بات تو اتنی خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا ہے کہ ہر انسان کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ جو تمہیں پسند ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ بندے کی تمام پسندیدہ چیزوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، عزت اور راحت۔ بعض ایسے اسباب ہیں جو انسان معاشرے میں عزت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے، اور بعض ایسے اسباب ہیں جو انسان راحت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں جوئی کو الگ الگ ذکر کرنے کے لیے بجائے ایک کلی کو ذکر کر دیا گیا ہے، اور معاملہ بندے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بس کی بس اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دیکھتے جاؤ کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر آج کا معاشرہ اس اصول پر آ جائے، فساد کی جڑیں ہی اکھڑ جائیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں بے فکری اور غفلت کی وجہ سے کھلا کھلا کر ہنسنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے مردہ دلی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ خوش ہونے کی بات پر خوش ہونا الگ بات ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو کر، انجام بے فکری ہو کر، کہے لگا کر زور زور سے ہنسنا الگ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل باوصاف میں ہنسنے کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی اتنی زور سے قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلق مبارک نظر آئے۔ صحیح البخاری۔ ایک حدیث مبارک میں مردہ دلی کے ساتھ ساتھ اس بات کا اضافہ بھی ملتا ہے کہ زیادہ قہقہے لگانے سے چہرے کا نور چھن جاتا ہے، انسان کی بات بے وزن ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ختم یا کم از کم ہو جاتی ہے، سنجیدگی اور متانت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، باقرار شخصیت کا نقص مٹ جاتا ہے، جس کا تعظیمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی معاشرے میں حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ ہنسنے کے موقع پر ہنسنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ راتوں کو تنہائی میں بندہ اللہ کے حضور رونا بھول جائے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو